السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 1، 2، 3۔ قابل احترام دینی و میلی بھائیوں اور معزز علماء کرام، جس عنوان پر آپ سے گفتگو کرنی ہے وہ ہے موجودہ دور کے بعض فتنے اور ان سے بچاؤ کے طریقے۔ فتنے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فتنہ یہ عربک ورڈ ہے، اردو میں اس کا معنی ہوگا امتحان، آزمائش۔ اگر اس کی تعریف سمجھنی ہو تو اس کی تعریف یہ ذکر کی جاتی ہے کہ فتنہ یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے انسان کی اچھی یا بری حالت واضح ہو رہی ہو۔ فتنے کے ذریعے سے انسان کی اچھی یا بری حالت واضح ہوتی ہے۔ جب انسان آزمائشوں میں گھیر لیا جاتا ہے تو اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ اس انسان کے پاس کس کوالٹی کا ایمان ہے، اس کا اللہ رب العالمین پر کس قدر اعتماد اور بھروسہ ہے، اس کے عقیدے میں کس قدر پائیداری اور مضبوطی ہے۔ فتنے کا ذکر قرآن کے اندر اور احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ بھائیوں، یہ فتنے ماضی میں بھی تھے، حال میں بھی ہیں اور مستقبل میں بھی رہیں گے۔ یہ فتنے ہماری زندگی کا اور تقدیر کا حصہ ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی سنت رہی ہے اور اس کا اصول اور قانون رہا ہے کہ اس نے ہمیشہ لوگوں کو آزمایا ہے۔ کئی سارے مقاصد ہوتے ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے انسانوں کو آزمایا جائے تاکہ یہ معلوم ہو کہ کون لوگ اہل ایمان ہیں، کون لوگ کافر ہیں، کون لوگ اپنے دعوے ایمان میں سچے ہیں اور پکے ہیں، اور کون لوگ ہیں جو صرف اپنی زبان سے دعویٰ کرتے ہیں، ان کے دل میں ایمان موجود نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آزمائشوں کے سبب اللہ رب العالمین یہ فرق واضح کرتا ہے کہ کس کا ایمان کس معیار کا ہے، کس کوالٹی کا ہے، کس کے یہاں ایمان کی شاخیں کس قدر تنا آور ہیں، جڑیں کس قدر گہری اور مضبوط ہیں۔ فتنوں سے جب بندہ دوچار ہوتا ہے تب دو چار کی طرح اس کا ایمان بھی واضح ہوتا ہے۔ یہ جو فتنے ہیں، ان فتنوں کا ہمیں مقابلہ بھی کرنا ہے، لیکن ان فتنوں کا مقابلہ ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں، منہج سلف کی روشنی میں کرنا ہے۔ جو کتاب و سنت کے اندر اصول بتلائے گئے ہیں فتنوں سے مقابلے سے متعلق، ان اصولوں کو ہمیں اپنی زندگی میں بروئے کار لانا ہوگا۔ یہ جو آزمائشیں ہوتی ہیں ان میں ایک بڑا فائدہ جو ہوتا ہے میرے بھائیوں وہ یہ ہوتا ہے کہ فتنوں
سے جب بندہ دو چار ہوتا ہے اور اس میں اسے کامیابی ملتی ہے تو اس کے یہاں نکھار پیدا ہو جاتا ہے، اس کا ایمان بن جاتا ہے، سنور جاتا ہے، وہ بالکل خالص مومن اور مسلمان ہو جاتا ہے۔ فتنوں سے جو دو چار ہوں گے، جو خالص ایمان والے ہوں گے وہ الگ ہو جائیں گے، اور جو کفار ہوں گے وہ الگ ہو جائیں گے۔ یہ مثال میرے بھائیوں ایسے ہی ہے جیسے آگ میں لوہے کو تپایا جاتا ہے تاکہ جو خالص لوہا ہے وہ الگ ہو جائے اور جو زائد چیز ہے، فضول چیز ہے، وہ الگ ہو جائے۔ اسی طریقے سے اہل ایمان کو بھی اللہ رب العالمین آزماتا ہے تاکہ جو خالص اہل ایمان ہے وہ الگ ہو سکے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع ہی زمانے میں اپنے امتیوں کو فتنوں سے باخبر کر دیا تھا، آگاہ کر دیا تھا، اور آپ نے کہا تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا دنیا میں فتنے ہی فتنے ہوں گے، قدم قدم پر فتنے ہوں گے، جس طرف نگاہ اٹھاؤ گے فتنوں کا سامنا کرنا پڑے گا، جس طرف جاؤ گے فتنے ہی فتنے ہوں گے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، لم یبق من الدنیا الا بلاء و فتنہ۔ آپ نے فرمایا دنیا میں صرف فتنہ اور آزمائش ہی، یہی دو چیزیں باقی رہ جائیں گی۔ اور پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر فرمایا، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ فتنے، یہ فتنے تاریک رات کے حصوں کی طرح چھا جانے والے ہوں گے۔ جس طریقے سے رات کی تاریکی چھا جایا کرتی ہے، اسی طریقے سے فتنے بھی چھا جایا کریں گے۔ اور ان فتنوں کے آنے سے پہلے میرے بھائیوں، میرے امت کے لوگوں، نیک اعمال میں جلدی کرو۔ کیوں؟ یہ فتنے اتنے خطرناک ہوں گے، ان فتنوں کی حالت و کیفیت یہ ہوگی کہ ایک بندہ صبح میں مومن ہوگا، شام میں کافر ہو جائے گا۔ یہ فتنے اسے اپنے لپیٹ میں اس قدر لیں گے کہ صبح کے وقت مومن تھا، ایمان کا دعوے دار تھا، شام میں وہ کافر ہو جائے گا، یا شام میں ایمان کا دعویٰ کرنے والا تھا، صبح میں وہ مومن ہو جائے گا۔ ان فتنوں سے دوچار ہو کر کے وہ اپنے دین کی، وہ اپنے ایمان کی، وہ اپنے اسلام کی حفاظت نہیں کر پائے گا۔ اور آگے آپ نے فرمایا حالت ایسی ہوگی کہ لوگ اس دنیا کی معمولی سی چیز یا سامان کے بدلے میں اپنے دین کا سودا کر بیٹھیں گے۔ میرے بھائیوں، دین کے مقابلے میں، ہمارے ایمان کے مقابلے میں، ہمارے اسلام کے مقابلے میں اس دنیا کی کسی بھی چیز کی کوئی ویلو نہیں، کوئی قیمت نہیں۔ پوری دنیا ایک طرف ہو جائے اور ایک بندے مومن کا ایمان ایک طرف ہو جائے، پھر بھی اس ایمان کی قیمت کا مقابلہ دنیا اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں مل کر بھی نہیں کر سکتی۔ یہ ایمان اتنا قیمتی چیز اور یہ ایمان اتنی قیمتی دولت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، اسامہ بن زید راوی حدیث ہے، کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے محلات میں سے کسی محل پر چڑھے اور آپ نے اپنے صحابہ سے کہا، کیا تم وہ کچھ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ ایک محل پر آپ چڑھے اور کہا، میں جو چیزیں دیکھ رہا ہوں، میرے صحابہ کیا تم وہ چیزیں دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم نہیں دیکھتے۔ آپ نے فرمایا فَإِنِّي لَأَرَى الْفِتَنَ تَقَعُ خِلَالَ بُيُوتِكُمْ كَوَقْعِ الْقَطْرِ۔ آپ نے فرمایا میں فتنوں کو تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح گرتا ہوا دیکھ رہا ہوں، یعنی فتنے ہر گھر میں پہنچ جائیں گے، فتنے ہر گھر میں بسیرا کر لیں گے، ایسے ہی جیسے بارش کے
قطرات ہر گھر میں پہنچ جایا کرتے ہیں، اسی طریقے سے یہ فتنے گھروں میں داخل ہو جایا کریں گے۔ ہر گھر میں فتنہ ہے میرے بھائیوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ وجارہ، انسان اپنے اہل و عیال کے سلسلے میں بھی آزمایا جاتا ہے، اپنے مال کے ذریعے بھی اس کی آزمائش ہوتی ہے، پڑوسی کے ذریعے سے بھی اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ رب العالمین نے مجھے صاحب اولاد بنا دیا، اب میرا امتحان نہیں ہے۔ نہیں، جسے اللہ رب العالمین صاحب اولاد بناتا ہے اس کی بھی آزمائش ہے، اور جسے رب العالمین صاحب اولاد نہیں بناتا ہے اس کی بھی آزمائش ہے۔ جس طریقے سے ایک انسان اہل و عیال والا ہوتا ہے وہ بھی فتنہ ہے، اس کے لیے آزمائش کا سامان ہے۔ دیکھیں یہ شخص اپنے اہل و عیال کے حقوق کو ادا کرتا ہے کہ نہیں، دیکھیں یہ شخص اپنے بچوں کی صحیح تربیت، دینی تربیت، کتاب و سنت کے سانچے میں ڈھال کر اس بچے کی تربیت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ یہ اولاد آزمائش کا سامان ہے۔ وجارہ، پڑوسی ہے، پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ ہونا چاہیے، اس کے حقوق ادا ہونے چاہیے، اسے تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے۔ اگر ہم پڑوسی کے سلسلے میں غافل ہیں، اس کے حقوق نہیں ادا کرتے، اسے اپنی زبان سے، اپنی کسی عمل سے، کسی حرکت سے تکلیف پہنچاتے ہیں تو گویا کہ ہم اس آزمائش میں ناکامیاب ہوتے جا رہے ہیں۔ بہرحال میرے بھائیوں، فتنوں کو جاننا، فتنوں کی معرفت ضروری ہے۔ یہ فتنے بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتے ہیں اور ان فتنوں کا شکار یہ انسان بڑی تیزی کے ساتھ میں ہو جاتا ہے، اور وہیں پر رزلٹ بھی آ جاتا ہے کہ اس کا ایمان کس قدر مضبوط ہے اور کس قدر کمزور ہے۔ فتنوں سے واقفیت ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اپنے علماء سے رجوع کرے، کتابوں کا مطالعہ کرے اور فتنوں سے واقفیت حاصل کرے۔ موجودہ زمانے میں کون کون سے فتنے ہیں جن فتنوں سے یہ امت دوچار ہے، جن فتنوں سے ہمارا نوجوان دوچار ہے، جن فتنوں سے خواتین اسلام دوچار ہیں، اور ان فتنوں کے سبب ان کا دین ضائع ہو رہا ہے، ان کا ایمان ضائع ہو رہا ہے، ان کی آخرت تباہ ہو رہی ہے۔ ان سے واقفیت ضروری ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب تک ہم ان فتنوں سے واقف نہیں ہوں گے تب تک ہم ان سے اپنا بچاؤ، اپنے ایمان کا بچاؤ، اپنے دین کی حفاظت، اپنے اسلام کی حفاظت، اپنے عقیدے کی حفاظت ہرگز نہیں کر سکتے۔ صحابی رسول حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں، بڑی مشہور حدیث ہے، کہتے ہیں کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں حذیفہ ابن الیمان کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے، کون کون سے نیک اعمال ہیں، کون کون سے اچھے اعمال ہیں، خیر کے کام کون سے ہیں۔ سارے صحابہ خیر کا سوال کیا کرتے تھے، اعمال صالحات سے متعلق پوچھا کرتے تھے۔ پورے صحابہ کی جماعت میں صرف ایک واحد صحابی ایسے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں سوال کرتے تھے۔ شر کیا ہے، برائی کیا ہے، گناہ کے کام کیا ہیں، کن کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے، کن کاموں سے رسول اکرم ناراض ہوتے۔ یہ واحد صحابی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے۔ کیوں میرے بھائیوں؟ اس کا جواب یہی ہے تاکہ میں اس سے بچ سکوں، تاکہ مجھے معلوم ہو فلاں کام شر ہے، فلاں کام معصیت والا ہے، فلاں کام سے اللہ ناراض ہوتا ہے، فلاں کام سے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے۔ جب تک میں شر کو جانوں گا نہیں، جب تک میں برائی کو جانوں گا نہیں، جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والے کاموں کو جانوں گا نہیں، تب تک میں اپنی حفاظت کیسے کروں گا؟ لہذا میرے بھائیوں، اس زمانے میں جو فتنے ہیں ان فتنوں کو پہچانیے، ان فتنوں کو جانیے اور اپنے علماء سے رجوع کر کے معلوم کیجیے، اپنے علماء سے، معتبر علماء سے، جن کے پاس کتاب و سنت کا صحیح علم ہے، جن کے یہاں عقیدے کے اندر کوئی خلل نہیں ہے، ان سے پوچھیں فتنوں کے سلسلے میں، اور پھر ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے اہل و
عیال کو بچائیں، اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو بچائیں۔ اس دور میں جو فتنے ہیں ان فتنوں میں سارے فتنوں کا تذکرہ میرے بھائیو ایک مجلس میں ناممکن ہے، اور ان فتنوں کا شمار کرنا بھی ناممکن ہے، کیونکہ دنیاوی اعتبار سے بے شمار فتنے اور دینی اعتبار سے بے شمار فتنے ہیں۔ ہمارے گھروں میں کتنے فتنے موجود ہیں ہمیں خود اندازہ نہیں ہے، پھر بھی بعض فتنوں کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کروں گا۔ میرے بھائی، اس زمانے کا سب سے بھیانک، سب سے خطرناک اور سب سے ڈینجر جو فتنہ ہے وہ ہم مسلمانوں کے درمیان جو عروج پا رہا ہے، جو عام ہوتے جا رہا ہے، رواج پاتے جا رہا ہے، وہ الحاد کا ہے فتنہ میرے بھائیو۔ الحاد یعنی انکار کا فتنہ ہے۔ انکار کس کے؟ اللہ کے سلسلے میں اللہ کا انکار کیا جائے، رسول کی رسالت کا انکار کیا جائے، قرآن کے آسمانی کتاب ہونے پر انکار کیا جائے، ارکان اسلام میں سے کسی رکن کا انکار کیا جائے، یہ میرے بھائیو الحاد کا ہے۔ یہ الحاد کا فتنہ اتنا ڈینجر ہے کہ یہ الحاد کا فتنہ سیدھے انسان کے ایمان کو تباہ کر کے رکھتا ہے۔ یہ الحاد کا فتنہ سیدھے انسان کے عقیدے پر وار کرتا ہے۔ یہ الحاد کا فتنہ سیدھے انسان کو دائرے اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ کوئی آ کر کے ٹی وی پر بیٹھتا ہے اور کہتا ہے رب کون ہے، دکھائی نہیں دیتا، کیسے مان لیں کہ اللہ موجود ہے، اس کا کیا پروف ہے، کیا پہچان ہے؟ آگے باتیں نکلتی ہے یہاں تک کہ وہ اللہ رب العالمین کا انکار کر دیتا ہے، حدیثوں کا وہ انکار کرتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص اتنی ساری حدیثیں بیان کر دے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص نے جو حدیثیں بیان کی، جو باتیں اس نے کی اللہ رب العالمین کی طرف سے، وہ ساری باتیں کتابوں میں لکھ دی جائیں، ان کتابوں میں غلطی نہ ہو، ان باتوں میں مسٹیک نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ الحاد کا فتنہ ہے۔ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ بندہ جو اساسیات اسلام ہے، چاہے ارکان اسلام ہو، چاہے ارکان ایمان ہو، یا عقائد سے متعلق دیگر چیزیں ہوں جو نصوص شرعیہ سے ثابت ہیں، صحیح احادیث سے ثابت ہیں، ان کا انکار کرتا ہے۔ الحاد کے فتنے سے میرے بھائیوں سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، اس کے بعد میں اپنی اولاد کو بچانا ہے، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے میرے بھائیوں، آج ٹی وی چینلوں پر یا سوشل میڈیا پہ ایسے لوگ جو موجود ہیں جو الحادیت کو پھیلاتے ہیں، الحادی افکار کو پھیلاتے ہیں، ایسے لوگوں کی کتابیں پڑھنے سے منع کیجئے، ایسے لوگوں کی ویڈیوز دیکھنے سے روکیے، ایسے لوگوں کی تقاریر سننے پر اپنے بچوں پر پابندی عائد کیجئے، ورنہ یہ جو الحاد کے فتنے ہوتے ہیں یہ اتنے خوبصورت پیمانے، اتنے خوبصورت انداز میں پیش کیے جاتے ہیں نا کہ انسان کو احساس نہیں ہوتا، اور ان افکار کو ایک سادہ مسلمان قبول کرتے چلے جاتا ہے، اور جب یہ فتنے ظاہر ہوتے ہیں تب بات بہت آگے نکل چکی ہوتی ہے۔ پھر اپنے اولاد کو بچانا یا اپنے آپ کو بچانا اس فتنے سے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، دوسرا فتنہ جو ہے وہ شبہات کا اور شہوات کا فتنہ ہے۔ دین میں شبہات ہوں، دین میں شہوات ہوں، میرے بھائیو یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ دین میں شہوت کی کوئی گنجائش نہیں، دین میں شبہات کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اگر کہا کہ قرآن کے اندر شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے، تو اگر کوئی شک کرتا ہے تو گویا کہ وہ شک کے فتنے سے دوچار ہو گیا، شبہات کے فتنے سے دوچار ہو گیا۔ کسی نے کہا قبر کے اندر عذاب کیسے ہوتا ہے، انسان مٹی میں مل جاتا ہے، اسے کس طریقے سے عذاب دیا جائے گا، شبہات کے فتنے میں وہ گیا۔ جب اس فتنے سے وہ گھرے گا تو ایسی شکل میں وہ نہ جانے کن کن چیزوں کا انکار کرے گا جن کا تعلق غیبیات سے ہے، جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں شہوات کا فتنہ ہے۔ دیکھیے ہمارے دین میں ہمارے عقل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دین کی بنیاد، دین کی تعلیمات، دین کے پیغامات جو ہیں وہ کتاب و سنت پر مبنی ہیں، عقل پر نہیں مبنی ہے، شہوات پر نہیں مبنی ہے۔ کبھی بھی ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات میں سے کسی بھی تعلیم کا اور کتاب و سنت کے جو پیغامات ہیں ان میں سے کسی بھی پیغام کا اپنی شہوات کی روشنی میں سمجھنا نہیں ہے، اپنی عقل کی روشنی میں سمجھنا نہیں ہے۔ دین کی پوری بنیاد قرآن پر ہے، حدیث پر ہے، بات
عقل میں آئے یا نہ آئے، ہمارا نفس ان باتوں کو قبول کرے یا نہ قبول کرے، قرآن سے ثابت ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے تو ہمیں ان پر ایمان لانا ہے۔ تیسرا فتنہ میرے بھائیو انکار حدیث کا اور عقلانیت کا فتنہ ہے، یعنی ایسے لوگ بعد کے زمانے میں پیدا ہوئے جن لوگوں نے حدیثوں کو عقل پر وزن کرنا شروع کیا اور یہ کہا کہ کس طریقے سے ساری حدیثیں صحیح ہو سکتی ہیں۔ بخاری کو ہم کیسے مان لیں کہ امام بخاری نے جو کتاب لکھی ساری حدیثیں اس کتاب کے اندر ہیں جو صحیح ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، کچھ حدیثیں ضعیف بھی ہو سکتی ہیں۔ کیوں؟ اس بنیاد پر کہ وہ بھی ایک انسان تھے۔ ہم بھی مانتے ہیں میرے بھائیوں، اس زمانے کے علماء نے بھی امام بخاری کو بشریت کے دائرے سے خارج نہیں کیا تھا۔ لوگوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ امام بخاری انسان نہیں ہے، نہیں، وہ بھی انسان ہے، لیکن ان کے پاس جو علم تھا، ان کا قوت حافظہ جتنا ٹھوس اور مضبوط تھا، تاریخ میں اس طرح کے قوت حافظہ کا مالک کوئی انسان نہیں ملتا۔ محدثین نے کہا جبل الحفظ، یہ امام بخاری حافظے کا پہاڑ ہیں۔ تو جو کچھ صحیح بخاری کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر صحیح احادیث موجود ہیں ان کا انکار نہیں کرنا ہے، اصول حدیث کا انکار نہیں کرنا ہے، اور حدیثوں میں سے کسی حدیث کو اپنی عقل سے نہیں سمجھنا ہے۔ جب بندہ حدیثوں کو، جب بندہ دین کو، جب بندہ قرآن کو، جب بندہ قانون الہی کو، اصول الہی کو، شریعت کی تعلیمات کو عقل کی روشنی میں سمجھنا شروع کرتا ہے تو وہیں سے اس کی گمراہی کی شروعات ہو جاتی ہے، وہیں سے وہ انسان دھیرے دھیرے دین سے دور ہوتے چلے جاتا ہے۔ نتیجہ نکلتا ہے کل دلالت فی النار، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ دین سے کوسوں دور نکل کر کے سیدھا جہنم کا حقدار اور مستحق بن جایا کرتا ہے۔ نوجوانوں میں کئی سارے فتنے موجود ہیں، ان میں سے دو فتنوں کا ذکر میں آپ کے سامنے کروں گا۔ ہمارے نوجوانوں میں، چاہے نوجوان مرد ہوں یا خواتین ہوں، ان میں دو فتنے اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ پروان چڑھتے جا رہے ہیں۔ اگر ان سے انہیں روکا نہیں گیا تو اللہ کی قسم کتنے گھر برباد ہوں گے، کتنے گھرانوں سے دین ضائع ہو جائیں گے، کتنے گھرانوں سے اسلام کی روشنی مٹ جائے گی، اسلام کا چراغ مٹ جائے گا، گل ہو جائے گا، ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ ان فتنوں میں آپ دیکھیں دینی اعتبار سے ہمارے نوجوانوں میں، نوجوان خواتین ہو یا مرد، ایک عشق کا فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتے جا رہا ہے، افیئر کا فتنہ ہے۔ کہیں پڑھ رہے ہیں، کالجز میں پڑھ رہے ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، آفسوں میں کام کر رہے ہیں، مخلوط نظام ہے، مخلوط سسٹم ہے، آپس میں ایک ساتھ بیٹھ کر کام کرتے، عشق ہو جائے، افیئر ہو جائے، اس کے بعد میں آگے کے مراحل دیکھیں، آگے کون کون سے جرائم ان سے ہوتے ہیں، آگے کون کون سے گناہ ان سے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، مخلوط نظام کسی بھی معاشرے کے اندر اگر رائج پاتا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اس معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹ کر کے وہاں سے دین کو ختم کر دے گا، اس گھر سے ایمان کو ختم کر دے گا۔ آج دیکھیے اس فتنے کا شکار کتنے مرد ہوئے، کتنے نوجوان مرد اور عورتیں ہوئی، نتیجہ کیا نکلا؟ ان کے گھروں سے ان کی عزت ختم ہو گئی، کتاب و سنت کی تعلیمات پر ان کا یقین نہیں رہا، وہ گھروں سے بھاگ نکلے، وہ اپنے گھروں سے نکل گئے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ جب گھر سے نکلے تو گھر کے سے ان کی عزت بھی نکل گئی، والدین کے پاس اتنی ہمت نہیں رہی بعد میں کہ وہ سماج کے سامنے اپنا چہرہ دکھا سکیں۔ بیٹی بھاگ گئی، بیٹا جا کر کے کہیں سے شادی کر لیا، کوئی افیئر ہو گیا کسی سے، غیر مسلم ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، کسی بھی دھرم کے ماننے والے یا ماننے والے ہیں، عشق ہو جائے، پیار ہو جائے، آپس میں شادی کر لیں، اس چیز کی اجازت ہماری شریعت ہمیں نہیں دیتی۔ یہ اس وقت کا سب سے خطرناک فتنہ ہے نوجوانوں میں، جو بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتے جا رہا ہے۔ دینی اعتبار سے دیکھیں یا پھر دنیاوی اعتبار سے دیکھیں، ایک جو فتنہ نوجوانوں میں پھیل رہا ہے وہ ہے ہر غیر
فتنے سے علم حاصل کرنا. کوئی بھی مل جائے, ٹوپی کرتا والا مل گیا یا کوئی ایسے مل گیا پینٹ شرٹ والا, داڑھی رکھا ہے, قال اللہ قال الرسول کہتا ہے, چند حدیثیں پڑھ رہا ہے, ہمارا نوجوان سننا شروع کر دیتا ہے. ہمارا نوجوان کتنی صاف گفتگو کرتا ہے, سلاست کتنی ہے زبان میں اس کے, کتنی وضاحت کے ساتھ بتاتا ہے, کیا شاندار گفتگو کرتا ہے, کیا شاندار حدیثیں ذکر کرتا ہے. اور پھر ہمارا نوجوان دوچار ہو جاتا اس فتنے سے. میرے بھائیو, ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے, ان ھذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم. لوگو, یہ دین کا جو علم تم حاصل کرتے ہو نا, یہ تمہارے دین کا حصہ ہے, یہ تمہارا دین ہے. تم دیکھ لو کہ تم کس سے علم حاصل کر رہے ہو, تمہارا مربی کون ہے, تمہارا استاد کون ہے, تمہارا معلم کون ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ شخص گمراہ ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے یہاں عقیدے میں انحراف پایا جاتا ہے, بگاڑ پایا جاتا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے یہاں قرآن کے تعلق سے, حدیث کے تعلق سے شکوک و شبہات پائے جاتے ہوں. نوجوان آج ہمارا ہر ٹی وی پر آنے والے کو قال اللہ قال الرسول کہنے والے کو مولوی سمجھ لیتا ہے, معتبر عالم سمجھ لیتا ہے, اور پھر اس سے علم حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے. نہیں میرے بھائیو, علم حاصل کرو ان لوگوں سے علم حاصل کرو جن کے عقیدے کے سلسلے میں تمہیں معلوم ہو اس کا عقیدہ صحیح ہے, منہج اس کا صحیح ہے, اس کے یہاں کہیں خلل نہیں, کہیں بگاڑ نہیں ہے. خالص کتاب و سنت کی روشنی میں یہ شخص گفتگو کرنے والا ہے, اس کی گفتگو سنو, اس کی باتیں سنو اور اس کی باتوں پر عمل کرو. اور اگر کسی بھی شخص کے سلسلے میں ہمیں ڈاؤٹ ہو جائے, ہمیں شک ہو جائے کہ اس کا منہج واضح نہیں ہے, اس کا عقیدہ واضح نہیں ہے, اس کے عقیدے میں کچھ خلل نظر آتا ہے, تو اپنے معتبر علماء سے پوچھو کہ میں فلاں شخص کو سننا چاہتا ہوں, اگر آپ جانتے ہو تو رہنمائی فرمائے, اس کے یہاں کہیں خلل تو نہیں موجود ہے. تو میرے نوجوانوں, دین ہمیشہ معتبر علماء سے حاصل کرو. ہر ٹی وی پر آنے والے شخص سے دین نہیں سیکھا جا سکتا. صحابہ کرام اپنے زمانے میں کہا کرتے تھے کہ لوگوں, دین کا علم کسی عالم دین سے سیکھو, کسی عالم دین سے دین لو, ہر ایرے گہرے سے ٹی وی پر آنے والے سے دین کو مت سیکھو. اگلا فتنہ جو ہمارے معاشرے میں پھیلتا جا رہا ہے, تکفیر کا فتنہ ہے. کوئی بھی آ جائے, کوئی بھی آ جاتا ہے, تھوڑا سا اس کے پاس دین کا علم ہے, وہ دوسروں پر فتویٰ لگانا شروع کر دیتا ہے. ارے تو کافر ہو گیا, جا تیرا یہ, تو اسلام سے نکل گیا. میرے بھائیو, بڑا خطرناک فتنہ, سارے فتنوں میں سب سے ڈینجر یہی فتنہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا, جب کوئی شخص کسی کو کافر کہتا ہے تو یہ کفر کا نا کلمہ دونوں میں سے کسی ایک کی طرف لوٹ کر کے جاتا ہے. اگر وہ واقعتاً کافر ہے تو پھر ٹھیک ہے, اور اگر وہ شخص کافر نہیں ہے تو لوٹ کر جس نے کفر کا حکم لگایا ہے اسی پر یہ فتویٰ آ جاتا ہے, یہ حکم آ جاتا ہے. یہ فتنہ میرے بھائیو آج کا نہیں ہے, یہ فتنہ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو خوارج کے دور سے شروع ہوا. جب خوارج اس امت کی سب سے بدترین گروہ ہے, سب سے بدترین جماعت, سب سے بدترین فرقہ ہے. ان لوگوں نے شروعات کی اس فتنے کی اور کہا جس سے گناہ کبیرہ ہو جائے وہ کافر ہو گیا, جس نے چوری کر لی وہ کافر, جس نے جھوٹ بول دیا وہ کافر, جس نے شراب پی لیا وہ کافر, جس نے بدکاری کر لیا وہ کافر. اور اپنی اسی فتوی کی روشنی میں انہوں نے مسلمانوں کی عزت و آبرو پر ڈاکہ ڈالنا شروع کیا. انہوں نے مسلمانوں کے خون کو حلال سمجھا. ایک گناہ ہو جائے بندے سے, جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ, خوارج کا اصول یہ تھا, جس نے جھوٹ بولا وہ کافر ہو گیا, وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا. میرے بھائیو, اس اصول پر اگر آج جانچا جائے, پرکھا جائے تو کون ہے جو اسلام کے اندر باقی رہ جائے گا؟ سارے لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے. تو انہوں نے شروعات کی تھی کفر کا فتویٰ لگانا باتوں پر, اور اس طریقے کے گناہوں پر کفر کا فتویٰ لگاتے چلے جاتے تھے. اگلا فتنہ ہے بے پردگی کا فتنہ, بے حیائی کا فتنہ ہے, بے حجابی کا فتنہ ہے. آج ہماری بہنیں اور خواتین
آج ہماری بہنیں اور خواتین پردے کا اہتمام نہیں کرتی. میں سنو، چچا زاد بھائی سے پردہ ہے، مامو زاد بھائی سے پردہ ہے، پھوپھا سے پردہ ہے، اور اسی طریقے سے اور بھی کئی سارے لوگ ہیں جن سے پردہ کرنا ضروری ہے. سالی سے پردہ ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیں، ان کو گناہ نہیں سمجھا جاتا ہے. چچا زاد بھائی، چچا زاد بہن ایک ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرتے، مامو زاد بھائی بہن ایک ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرتے. پھوپھا کے سامنے بے پردگی کے ساتھ آیا جایا جاتا ہے. جن لوگوں سے پردہ ہے ان سے پردہ کیجئے. اگر پردہ نہیں کریں گے فتنوں سے دوچار ہوں گے. کتنے گھر، کتنے واقعات ایسے ہیں، چچا زاد بھائی بہن میں افیئر ہو گیا، عشق ہو گئی، آمنے سامنے آتے جاتے تھے، نتائج بڑے سنگین نکلے. جب بیچ میں حجاب اور دیوار ہوگی تو یہ عشق کا فتنہ دفن ہو جائے گا. اس دیوار کے نیچے یہ عشق کا فتنہ، افیئر کا فتنہ اسی دیوار پردے کے سبب ختم ہو جائے گا. آگے فتنے سے کوئی دوچار نہیں ہو سکتے. اسی طریقے سے گمراہ کن دعات کا فتنہ. آج معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو خود گمراہ ہیں لیکن بڑی صاف گفتگو کرتے ہیں، بڑے اچھے انداز میں گفتگو کرتے ہیں، لیکن وہ خود گمراہ ہیں، دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں. ہمارا نوجوان ان کو سن کر کے گمراہ ہو جاتا ہے. ابھی بات میں نے جو کہی تھی کہ ہر ٹی وی پر آنے والا قال اللہ قال الرسول کی اگر صدائیں لگاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ داعی الی الحق ہے، وہ کتاب و سنت کی دعوت دینے والا نہیں. ایسے لوگ موجود ہیں جن کے دلوں میں صحابہ کے تعلق سے بغض اور نفرت موجود ہے. ایسے لوگ موجود ہیں آج ٹی وی چینلوں پر جن کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کے حوالے سے بغض ہے، نفرت ہے. انہیں اگر موقع پر پا جائیں تو ان کی عزت و آبرو سے کھیل جائیں. ایسے لوگ موجود ہیں. ایسے لوگ موجود ہیں جو حدیثوں کی غلط تعویلات کرتے. ایسے لوگ موجود ہیں جو قرآنی آیتوں کو توڑ مڑوڑ کر پیش کرتے ہیں. ہمارا نوجوان سنتا ہے اور ان کا اسلوب بڑا پیارا لگتا ہے. میرے بھائیو، باطل جو ہوتا ہے نا، بدعتیں جو ہوا کرتی ہیں، گمراہ کن افکار و خیالات جو ہوتے ہیں نا، خباثت کی تھالی میں نہیں پیش کیے جاتے. یہ گمراہی کے افکار و خیالات، گمراہی والی تعلیمات، باتیں جو ہوتی ہے نا، خوبصورت دسترخوان پر مزین کر کے خوبصورت انداز میں پیش کیا جاتا ہے. اور ان سے واقف کون ہوتا ہے؟ ان سے واقف سب سے پہلے علماء ہوتے ہیں. اسی وجہ سے سلف کہا کرتے تھے ان العلماء يرون الفتن وهي مقبلہ ولا يراها الجاہل الا وهي مدبرہ. جب فتنے آتے ہیں نا، جب فتنے قدم بڑھاتے ہیں معاشرے کی طرف، تبھی علماء بھانپ لیتے ہیں، تبھی علماء جان لیتے ہیں کہ یہ فتنہ ہے، اس سے لوگوں بچو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بچوں کو بچاؤ. اور عام طبقہ اسے کب جانتا ہے فتنہ؟ وَلَا يَرَاهَا الْجَاهِلُ إِلَّا وَهِيَ مُدْبِرَةٌ. جب فتنہ واپس جانے والا ہوتا ہے، اپنا کام کر کے جب فتنہ واپس ہوتا ہے، تب عام لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعی فتنہ تھا. کیا تھا یہ واقعی میں فتنہ تھا. تو علماء سب سے پہلے گرفت کرتے ہیں، پکڑتے ہیں اور پھر لوگوں کو باخبر کرتے ہیں. اسی وجہ سے تو کہا جاتا ہے علماء سے جڑو، علماء سے اپنے تعلقات اچھے بنا کر کے رکھو، ان سے دین سیکھو، ان سے دین کے احکام و مسائل سیکھو. آخر میں آتے ہیں ان فتنوں سے کیسے بچیں. اس کے بعد میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گا. میرے بھائیو دیکھو، ان فتنوں سے اگر بچنا ہے نا تو سب سے پہلے علم حاصل کیجئے. سب سے پہلے کیا کیجئے؟ علم حاصل کیجئے، دین سیکھیے، اپنا عقیدہ مضبوط کیجئے، دین مضبوط کیجئے، قرآن کی تعلیمات حاصل کیجئے، قرآن پڑھو، سمجھو. آج ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے، قرآن پڑھتے ہیں لوگ سمجھتے نہیں. قرآن میں اللہ رب العالمین نے کئی جگہوں پر حکم دیا، لوگوں قرآن سمجھو. جب قرآن سمجھو گے تب فتنوں سے خود بچو گے، اپنے بچوں کو بچاؤ گے. تو دین کا علم میرے بھائیوں حاصل کرو. اس میں عمر کی قید نہیں ہے کہ کوئی 60 سال کا ہو گیا تو دین کا علم نہیں حاصل کر سکتا، کوئی 40 سال کا ہو گیا تو دین نہیں سیکھ سکتا. صحابہ کی پوری تاریخ، پوری سیرت موجود ہے. عمر کے کس مرحلے میں پہنچ کر کے صحابہ نے دین سیکھا، صحابہ نے کتاب و سنت کی تعلیمات سیکھی. نمبر 2، اگر
فتنوں سے بچنا ہے میرے بھائیوں تو فتنوں کے دور میں اپنے گھروں کو لازم پکڑو، فتنوں کے دور میں اپنے گھروں کو لازم پکڑو۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَلْزِمُوا أَجْوَافَ الْبُيُوتِ کہ اے لوگو تم اپنے گھروں کو لازم پکڑ لو، جب فتنوں کا نزول ہو رہا ہو، جب فتنے تیزی کے ساتھ معاشرے میں پھیلیں تو ایسی شکل میں اپنے گھروں کو لازم پکڑو، اپنے گھروں کے اندر رہو، کئی سارے فتنوں سے بچو گے۔ اپنے گھروں کو اگر لازم پکڑو گے تو نگاہ کے فتنے سے بچو گے، اپنے گھروں کو اگر لازم پکڑو گے تو نگاہ کے علاوہ جتنے اور بھی فتنے ہیں ان فتنوں سے دو چار نہیں ہوگے، بچے رہو گے۔ آج نکل جاؤ روڈ پر، نکل جاؤ بازاروں میں، نگاہوں کا فتنہ کتنی تیزی کے ساتھ ہمیں اپنے چپیٹ میں لیتا ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 3، اگر ہمیں فتنوں سے بچنا ہے تو پھر میرے بھائیوں فتنوں کے دور میں لوگوں کو چھوڑ کر اپنی آخرت کی فکر کرو، لوگوں کو چھوڑو، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیسا ہے، فلاں کتنا کما رہا ہے، فلاں کیسے کما رہا ہے، فلاں کا بچہ کس عہدے پر ہے، کیا کر رہا ہے، نہیں، لوگوں کو چھوڑو، اپنی فکر کرو، اپنی آخرت کی فکر کرو۔ اگر بندہ اپنی آخرت کی فکر کرے گا تو کئی ساری فتنوں سے وہ بچ جائے گا اور اپنے گھر والوں کو بھی بچا لے گا۔ اسی طریقے سے اگلی جو بات ہے میرے بھائیوں یہ ہے فتنوں سے متعلق جو مخصوص دعائیں ہیں ان دعاؤں کو پڑھو۔ فتنوں سے بچنے سے متعلق کئی ساری دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو پڑھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا ہے فتنوں سے متعلق جو دعائیں ہیں ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، انہیں اپنے روٹین کا ایک حصہ بنا لو۔ اور کئی ساری دعائیں موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، قالوا نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تم سب ہر ظاہر جو فتنہ ہے ظاہری طور پر اور جو فتنہ دکھائی نہیں دیتا ہے دونوں فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کرو، اللہ کی پناہ طلب کرو۔ یہ فتنے جب گھروں میں داخل ہوتے ہیں نا تو کتنے گھروں میں تخریب کاری کا، کتنے گھروں کو توڑتے ہیں، کتنے گھروں سے ایمان کو ختم کر دیتے ہیں، کتنے گھروں کے اندر اتحاد و اتفاق کو ختم کر دیتے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہے میرے بھائیوں، کتنے لوگوں کو دین سے دور کر دیتے ہیں، بعد میں معلوم ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو۔ یہ فتنے انسان کے دین کو بھی ضائع کرتے ہیں، انسان کے ایمان کو بھی ضائع کرتے ہیں، یہ فتنے انسان کو کتاب و سنت کی تعلیمات سے دور لے کر کے چلے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا صلیت فقل اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین واذا اردت بعبادک فتنة فاقبضنی الیک غیر مفتون۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اخیر کی جو بات اللہ کے رسول کی وہ یہ ہے کہ اے اللہ جب تو اپنے بندوں کو فتنوں میں مبتلا کرنے کا ارادہ کرے تو مجھے ایسی شکل میں کیا کرے، مجھے اٹھا لے، میری روح قبض کر لے، مجھے فتنوں سے دو چار مت کرنا، ورنہ یہ فتنے بڑے سخت ہوتے ہیں، کئی طرف سے یہ فتنے آتے ہیں، کئی شکل میں یہ فتنے آتے ہیں اور پھر انسان کو دین سے دور کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یتعوذ منہن دبر الصلاۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھرنے کے بعد میں کچھ فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے۔ آخر میں کہتے تھے آپ واعوذ بک من فتنۃ الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ دنیا کا جو فتنہ ہے میں اس سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ نمبر 5 عبادتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ فتنوں کا زمانہ ہے، ہر قدم پر فتنے ہیں، ایسے زمانے میں عبادتوں کا اہتمام کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے، اچھائیوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اعمال صالحہ کی پابندی کرنا چاہیے۔ بندہ جب اپنے رب سے جڑا رہتا ہے نا تو دنیا کی کوئی طاقت اس کے ایمان کو ضائع نہیں کر سکتی، اسے دین سے دور نہیں کر سکتی۔ لیکن جب بندے کا تعلق اپنے رب سے ٹوٹتا ہے، جب بندہ اپنے رب سے دور ہوتا ہے تو پھر کسی سے تو
قریب ہوگا پھر وہ فتنوں سے دو چار ہوتا ہے. جب فتنے سے دو چار ہوتا ہے تو ایسی شکل میں اس کے یہاں جو ایمان کا دیپ, ایمان کا چراغ جل رہا ہوتا ہے, یہ فتنہ اس کے ایمان کے چراغ کو بجھا دیتا ہے. اس کے یہاں جو ایمان کا ایک پھول ہریالی کی شکل میں کھلا ہوا ہوتا ہے, یہ فتنہ اس پھول کو مرجھا دیتا ہے. میرے بھائیو, اس وجہ سے اس زمانے میں جبکہ فتنے قدم قدم پر ہیں, عبادتوں کا اہتمام کریں. نمبر 6, ہمیں صبر کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین ہمیں آزمائے گا, یہ تو اس کا اصول اور دستور ہے. وہ ہر کسی کو آزمائے گا, مجھے بھی آزمائے گا, آپ کو بھی آزمائے گا. جو بندہ اس دنیا کے اندر آئے ہر کسی کو آزمائش سے دو چار ہونا ہے, پر اس میں صبر کرنا ہے. کبھی اللہ مال کے ذریعے سے آزمائے گا اور کبھی ہمارے امن و سکون کو ہم سے چھین کر کے آزمائے گا. مختلف شکلوں میں اللہ رب العالمین ہمیں آزمائے گا. ہمیں صبر کرنا ہے اور ایمان کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے. فتنے کے دور میں اپنے ایمان کی اگر ہم بقا چاہتے ہیں تو آخری جو اصول ہے اسے اپنانا ہوگا. نمبر 7 میرے بھائیو اور آخری ہے, وہ یہ ہے کہ اسلامی عقائد پر مضبوطی سے ہم جمے رہیں. اسلامی عقائد, ہمارا جو عقیدہ ہے اللہ رب العالمین کے سلسلے میں, رسول کے سلسلے میں, قبر کے سلسلے میں, اور اسی طریقے سے دوبارہ زندگی دی جائے گی اس کے سلسلے میں, کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیں جواب دینا ہوگا اس کے سلسلے میں, ان تمام کے سلسلے میں ہمارا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے. اور ہمارا عقیدہ مضبوط کب ہوگا؟ جب ہم اپنے علماء سے عقائد سیکھیں گے, عقیدہ سیکھیں گے اور عقیدے کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے. عقیدے کی کتابوں کا جب ہم مطالعہ کریں گے تو اس سے ہمارے عقیدے میں پختگی آئے گی. اور 2 کتابوں کا مطالعہ تو میں کہتا ہوں آج کے زمانے میں ہر مسلمان کو کر لینا چاہیے. 2 کتابیں تاریخ کے اندر عقیدے میں ایسی لکھی گئی جو اپنے باب میں بے نظیر اور بڑی شاندار ہیں. ایک کتاب عالم عرب کے اندر سعودی عرب کے بہت بڑے عالم دین مجدد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی, کتاب التوحید ہے. کتاب التوحید یہ عربی میں ہے لیکن اردو میں بھی یہ کتاب مل جائے گی, اور عین ممکن ہے ہندی اور انگلش میں بھی یہ کتاب مل جائے. اس کتاب کا مطالعہ ہر مسلمان کو کرنا چاہیے. اگر یہ کتاب سمجھ میں نہ آئے تو ہمیں اپنے علماء سے جڑ کر کے اس کتاب کو سمجھنا چاہیے, پڑھنا چاہیے. اس سے ہمارا عقیدہ مضبوط ہوگا, اس سے ہمارے ایمان کو تقویت ملے گی. اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ شرک کس چور راستے سے ہمارے گھروں میں داخل ہوتا ہے, کس طریقے سے ہمارے عقیدے کے اندر بگاڑ اور فساد آتا ہے. اسی طریقے سے اگلی کتاب ہے تقویت الایمان, ہندوستان کے مشہور عالم دین شاہ اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی. اس کتاب کے اندر شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کے اندر اس زمانے میں جو عقیدے کے تعلق سے بڑے بڑے خرافات تھے, بڑے بڑے بگاڑ تھے, ان تمام کو جمع کیا, اس کا پوسٹ مارٹم کیا اور لوگوں کو بتایا کہ لوگوں تمہارے گھروں میں, تمہاری دکانوں میں, تمہارے مکانوں میں یہ فلا فلا چیزیں ہیں, یہ فلا فلا افکار و خیالات ہیں, یہ شرکیاں ہیں, ان سے توبہ کرو, ان کی اصلاح کرو, اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرو. یہ شرک ہیں, تمہیں نہیں سمجھ میں آتے, لیکن جو علماء راسخین ہیں, جو علماء ربانیین ہیں, جن کے سامنے کتاب و سنت کے واضح نصوص موجود ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ فلاں کام شرکیہ ہے, یہ فلاں کام ایسا ہے جس سے تمہارے گھر اور تمہارے عزت و آبرو اور تمہارا دین و ایمان ضائع ہو سکتے ہیں. اور کتاب و سنت کو لازم پڑھو. ہمیشہ کچھ بھی ہو جائے ہمیں اپنا عقیدہ سیکھنا ہے قرآن سے, ہمیں اپنا دین سیکھنا ہے قرآن سے, ہمیں حدیث سے اپنا دین سیکھنا ہے. ہر ایرے گہرے سے ہم دین نہیں سیکھیں گے, قرآن و سنت پر عمل کیا جائے گا, کیونکہ یہی کتاب و سنت یہ واحد راستہ ہے جن پر عمل کر کے انسان اس دنیا کے اندر بھی سرخرو ہو سکتا ہے, اس دنیا کے اندر اپنی عزت کی, اپنے آبرو کی, اپنے دین کی, اپنے ایمان کی, اپنے اسلام کی حفاظت کر سکتا ہے. اور انہی کتاب و سنت کو لازم پکڑ کر کے ایک بندہ آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے, آخرت میں بھی اللہ رب العالمین کا محبوب بندہ بن سکتا ہے. خلاصہ گفتگو یہ ہے میرے بھائیو, آج کے زمانے کے جو فتنے ہیں ان سے واقفیت حاصل کرو, کتابوں کا مطالعہ کرو, اپنے علماء سے پوچھو, اور جو اصول اور ضوابط بتائے گئے ہیں ان اصول و ضوابط پر عمل کرو, ان اصول و ضوابط پر عمل کرو, تاکہ اس زمانے کے جو فتنے ہیں ان سے خود کی, اپنے بچوں کی اور اپنے
لوگوں کی بچاؤ کر سکو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو موجودہ زمانے کے چھوٹے بڑے جو بھی فتنے ہیں ان سے واقفیت اور آگاہی حاصل کر کے ان فتنوں سے بچاؤ کی تدابیر اختیار کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔